अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाजरीन, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है पाक फौज ने, पाक एयरफोर्स ने, और भारत के त्यारे मार गिराए हैं। और इस तमाम जो मुल्क के वकला हैं वो पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। इस वक्त वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल इरफान सादिक ताड़र साहब मौजूद हैं, सदर लाहौर हाईकोर्ट बार आसिफ नसवाना साहब मौजूद हैं। गो कि दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ ग्रुप से है, लेकिन इस मामले पर पूरे मुल्क के वकला एक पेज पर हैं, मुत्तहिद हैं, पाक फौज के साथ खड़े हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल इरफान सादिक ताड़र साहब से। ताड़र साहब, देखा आपने रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने हमला कर दिया। सर, मैं समझता हूँ कि रात की तारीकी में बुज़दिल ने हमला किया, लेकिन आगे से जवाब जो उसको मिला है इसको पता चल जाना चाहिए कि पाक आर्मी सोई नहीं है, हमारी अवाम भी सोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाक आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने जितने दिलेरी से आगे इनको जितने भी इनके तैयारे गिराए हैं और दोबारा इनको सारा जाके अटैक करके इनका नुकसान किया है, मैं समझता हूँ ये तो भी कुछ भी नहीं है। ये इस तरह समझे इंडिया की ये ट्रेलर है। हमारी वकला कम्युनिटी, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स जरूर हो सकती है, लेकिन पाक फौज के साथ मुल्क के इशू पे हम बिल्कुल इंडिया के खिलाफ सारे वकला डट के खड़े हुए हैं। और हम ये सिर्फ आर्मी नहीं इनका जवाब देगी, हम भी इनका जवाब देंगे। हम हर फोरम पे जवाब देंगे। हमें बॉर्डरों पे जाकर लड़ना पड़ा, हम बॉर्डर पे भी जाकर लड़ेंगे। उसकी वजह पता है कि जिसका जो मुल्क होता है ना उसको प्यारा होता है। ये हमारा मुल्क जिस तरह दो कौमी नजरिए पे बना था ना, इस मुल्क को बनाया हमारे बड़ों ने। इंशाल्लाह ताला इसकी हिफाजत हम करके दिखाएंगे। हमारे तो गवर्नमेंट का बड़ा मौका वाज़ेह है कि अगर इन्होंने किस तरह के एक्ट किया, इनको ऐसा जवाब देंगे कि हिस्ट्री याद रखेगी और दोबारा इनको हमला करने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। मैं समझता हूँ इनको होश के नाखन लेने चाहिए। बला वजह इश्तियाल अंगेजी इस तरह बेसिकली मामला क्या है इनके। आपने देखा कि रात की तारीकी में जब हमला किया तो आम आवाम सिविलियन पर अटैक किया, जिससे बच्चे शहीद हुए हैं। सर, मैं समझता हूं कि अगर ये बहादुर हैं तो लड़े ना हमारे फौज के साथ बॉर्डर पे खड़े हो गए। अब सिविलियन पे, रात के सोए छोटे बच्चों पे इस तरह हमला करना ये बुज़दिल कार्रवाई है। मैं समझता हूं बहादुर कौमें इस तरह के हमले नहीं करती और दिन का टाइम चूज करें। लेकिन इनको ये शक था शायद ये सोए हुए हैं, इनको पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे से इनको जो रिएक्ट मिला है, जिस तरह हमारी पाक फौज ने, एयरफोर्स ने रिएक्ट किया है, इनको पता चल चुका है। मैं समझता हूं कि ये बेसिकली पुरानी बातों के भूल में थे कि इनके पास, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम इनके मुकाबला कौम भी करेगी, फौज भी करेगी, एयरफोर्स भी करेगी, सारी फोर्सेस भी करेंगी। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ पाक आर्मी नहीं है, हम सारे फोर्स हैं, हम सारे डट कर मुकाबला करेंगे और इंडिया के इंशाल्लाह ईंट से ईंट बजाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त सदर लाहौर हाईकोर्ट बार आसिफ नसवाना साहब मौजूद है। नसवाना साहब, क्या कहेंगे आप इस सारे मामले? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हिंदू बनिया ने अपनी एक जो खसलत है बुज़दिलाना, उसके एक दफ़ा फिर उसका इजहार किया, और रात की तारीकी में जब उसके ज़हन में ये था कि हमारी कौम और हमारी जो अफवाज हैं वो सो रही होंगी, उन्होंने ये बुज़दिलाना हमला किया। और जब उनको हमेशा की तरह भरपूर जवाब मिला तो फिर वो भागे, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज ने, ख़ास तौर पर हमारी एयरफोर्स ने भरपूर बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको त्यारे गिरा दिए, इतने उनको नुकसान पहुंचाया, उनके त्यारे गिराए। और मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरे भाई इरफान तारड़ ने कहा कि पूरी कौम न सिर्फ बेदार है बल्कि पूरे जज्बा और जुनून के साथ बिल्कुल तैयार है, अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है, अपनी कौम के साथ पूरी वकला बरादरी भी खड़ी है। इंशाल्लाह शहीद हुए हैं सर भावलपुर में और मुजफ्फराबाद में, इसका मुकदमा मोदी के खिलाफ दर्ज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। देखें, हमेशा की तरह उन्होंने सिविलियंस पर हमलावर हुए, और हमेशा की तरह उन्होंने मासूम लोगों, शहरियों को, खवातीन को, बच्चों को नुकसान पहुंचाया। और इसका मुकदमा बिल्कुल हमारे जो है मुल्क की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में होना चाहिए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये उनका जंगी जुनून है, और ये उनका एक इक़्तिदार और नशे का जो उसका नशा है, उस उन्होंने ये कार्रवाई की है। और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह हम बार में मुख्तलिफ हमारे ग्रुप्स हैं, हमारे डिवीजन्स हैं, अपने मुख्तलिफ अपने इंटरनल इशूज पर इख्तलाफात हैं, लेकिन इस मौके पर की तरह बार भी इकट्ठी है, मुत्तहिद है, अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, अपने मुल्क के साथ है। ये मुल्क हमारी माँ की तरह है, और इंशाल्लाह इसके एक इंच की हिफाजत जो है वो हमारे ज़िम्मे है, और इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। क्या कहते हैं कानून, क्या कहता है? मुकदमा
لوگ شہید ہوئے ہیں. سر میں سمجھتا ہوں شہید ہوئے ہیں، دیکھیں عورتیں شہید ہوئی ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، اس کے خلاف بالکل ہماری گورنمنٹ کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور اس کے خلاف پروسیڈنگ کرنی چاہیے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو لے کے جانا چاہیے. وجہ پتہ ہے کہ یہ جو مودی سرکار ہے نا اس کو بھول ہے. انشاءاللہ تعالی یہ مودی سرکار کا ہم وہ جواب دیں گے، یہ مودی سرکار کی اگلی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور بالکل ہماری گورنمنٹ کو اس کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی کے لیے آگے جانا چاہیے. بالکل جی ناظرین، جو رات کے اٹیک ہوا اس کا تو پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا، بھارتی طیارے گرا دیے، بھارت میں صف ماتم بچ چکا ہے. قانونی محاذ پر بھی وکلا تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، مودی آئندہ سے اس طرح کی دوبارہ حرکت نہ کرے. رات گئے بزدل دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن پاکستان کے بہادر فوجیوں نے، پاکستان کی ایئر فورس نے منہ توڑ جواب دیا اور بھارتی طیارے ایک کے بعد ایک کو مار گرایا. پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور اس دشمن کو جواب دینے کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح موجود ہے. اس وقت صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. کچھ اور قانونی ماہرین موجود ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. سر رات کو اب دیکھا ہم سو رہے تھے، پاک فوج جاگ رہی تھی اور بھارت کو وہیں سے واپس بھیج دیا، ان کے طیارے تباہ کر دیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دشمن نے ہمیشہ کی طرح رات کی تاریکی میں وہی کیا جو اس سے ہم امید رکھتے ہیں اور جو اس کا سابقہ کردار ہے کہ رات جب پوری قوم سو رہی تھی تو انہوں نے انتہائی بزدلانہ جارحیت جو ہے اس کا اظہار کیا اور حملہ آور ہوئے اور ہمیشہ کی طرح بروقت کارروائی کرتے ہوئے ہماری فوج نے، بالخصوص ہماری ایئر فورس نے کارروائی کی اور ان کو منہ توڑ جواب دیا. اور اس موقع پہ پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہے اور اپنی افواج کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ العزیز جب تک ہمارا یہ جوش اور جذبہ قائم دائم ہے ہمیں کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اب دیکھیں کہ معصوم سویلین پر، بچوں پر حملہ کیا بھارت نے. جی اس سے زیادہ اور بزدلانہ حرکت کیا ہو سکتی ہے. انہوں نے ہمیشہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا اور کبھی بھی انہوں نے جو ایک کوئی جسٹیفائی کوئی طریقے سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کبھی اس کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنے، کبھی اس کی کارروائی اس طرح کی نہیں کی. ہمیشہ انہوں نے معصوم بچوں اور خواتین پر اور عام معصوم شہریوں پر حملہ آور ہوئے. صحیح ہے. تو سر کیا اب اسٹریٹجی ہونی چاہیے حکومت کی، پاک فوج کی؟ دیکھیں میں اس موقع پہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو اہل اقتدار لوگ ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور جس طرح بھارت نے، مودی نے اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملاقات کی، اسی طرح ہماری حکومتوں کو بھی اور جو ہمارے جو صحیح معنوں میں جو ہمارے اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو چاہیے کہ تمام اپوزیشن جو پارٹیز ہیں، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، ان کے ساتھ خصوصی ملاقات کرنی چاہیے اور اس کے بعد ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اگر اس طرح کا عمل کریں گے تو پوری قوم ہماری افواج کے پیچھے کھڑی ہوگی. ہم نے دیکھا ہے کہ ہر مشکل وقت میں پورے ملک کے جو وکلا ہیں وہ متحد ہوتے ہیں. یہ تو بھارت کے نے یہ حملہ کیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے ایز اے پریزیڈنٹ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے اختلافات گروپس میں ہوتے ہیں مختلف ایشوز پر، لیکن اس ایشو پر بالکل کوئی ہماری ڈویژن نہیں ہے. پوری قوم اکٹھی ہے اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ اور جو ہے ہمارے ادارے ان کے بیک پہ کھڑی ہے. اچھا سر، آخر آج کوئی مذمتی قرارداد بھی منظور کرنے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ. میں ابھی بس آیا ہوں، اسی لیے جلدی آ گیا ہوں، کورٹس میں بھی نہیں گیا، تو انشاءاللہ ہم آج ہی جنرل ہاؤس کا اجلاس انشاءاللہ منعقد کریں گے. صحیح ہے. ناظرین ہمارے ساتھ اور بھی جو وکلا وہ موجود ہیں. سر آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے میں؟ جی بالکل، جیسے بات ہوئی رات کے آدھی رات کو انہوں نے بزدلانہ کارروائی کی، بہت ہی افسوسناک ہے اور ہمارے جو اہل اقتدار لوگ ہیں ان کو ایک لائحہ عمل کے تحت پوری طرح ان کو جواب دینا چاہیے اور کسی قسم کا شک و شبہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم. کیا سر کہیں گے آپ، رات کو پاک فوج نے بھارتی طیارے مار گرائے؟ ہمیں اپنی افواج پاکستان کے اوپر فخر ہے. ہماری فوج جو ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے. یہ مودی جو ہے ایک بین الاقوامی دہشت گرد ہے اور ایک فاشسٹ ہے. یہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح جو بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام جو ہے
وہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم وکلا ہوں, تاجر ہوں, طالب علم ہوں, تمام طبقات جو ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس ایجنڈے کے اوپر بالکل متفق اور اکٹھی ہیں. انشاءاللہ ہندوستان کو اپنے ناکام عزائم جو ہیں وہ اس میں ناکام ہوں گے, اور پاکستان جو کہ دنیا کی بہترین ایک ڈیفنس فورس ہے وہ ان کو ایسا سبق سکھائے گی کہ آج کے بعد ہندوستان کبھی پاکستان کی طرف رخ کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا. ہم نے سر یہ بھی دیکھا ہے کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا. یہ ان کی بزدلی کا پرانا ٹریک ریکارڈ ہے, یہ پہلی بار نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ اسی طرح رات کی تاریکی میں حملہ کیا ہے, چونکہ جو بزدل ہوتا ہے, ڈرپوک ہوتا ہے اور اس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ ہمیشہ اسی وقت پہ حملہ کرتا ہے. لیکن پاکستان کی افواج 24 گھنٹے پاکستان کی افواج تیار ہیں اور بالکل چوکس ہیں. وہ ان کو کل بھی سبق سکھایا ہے اور آئندہ بھی سبق سکھائیں گے. ٹھیک ہے میڈم, کیا کہیں گے آپ اس سارے اٹیک میں یہی کہوں گی کہ کشیدگی تو چل رہی تھی بہت دنوں سے دونوں ممالک کے درمیان, لیکن انڈیا نے آغاز کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے, کیونکہ ہماری پاک آرمی جو ہے وہ چکنا آرمی ہے, اور انشاءاللہ یہ ان کو منہ توڑ جواب دیں گے, اور انڈیا اور مودی تیار رہیں اپنے اختتام اور انجام کے لیے. جی بالکل, پورے ملک کے جو وکلا ہیں وہ متحد ہیں اس معاملے پر, اور بھارت کو جو پاک فوج نے جواب دیا ہے اس پر پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی شکر گزار ہے. سر کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے؟ جی بالکل, پاکستانی قوم پہلے تو امن چاہتی ہے اور بالکل ہمیشہ امن کے لیے سرگرم رہی ہے, لیکن جس طرح بھارت جو ہے وہ حالات میں کشیدگی پیدا کر رہا ہے تو اس کا پھر جس طرح پاک فوج جواب دے رہی ہے بالکل عوام اس کے ساتھ کھڑی. رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا اور پھر پاک فوج نے منہ توڑ اس کا جواب دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بھارت ہمیشہ چوروں کی طرح اور بزدلانہ کارروائی کرتا رہتا ہے, اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ہم پورے ایز پاکستانی تمام پاکستانی بالا تر ہو کے کوئی بھی سیاسی جو ہمارے آپس کے ریلیشنز ہیں اس سے ہٹ کر ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی ہمیشہ جیت ہوئی, اور ابھی بھی پاکستان انشاءاللہ سرخرو ہوگا, اور پاک فوج کے تمام پاکستان پاک فوج کے ساتھ ہیں. سر کیا کہیں گے رات کو جو بھارت نے حملہ کیا اور پاکستانی فوج نے ایسا جواب دیا ہے کہ ابھی تک بھارت کو ہوش نہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ بھارت کی بھی گیدڑ ببگیاں سامنے آ گئی ہیں, بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں. اتنی بڑی فاحش غلطی کر لی ہے, اب یہ بھاگ نہیں سکے گا, اور نہ پاکستانی قوم اس کو بھاگنے دے گی. اس نے جو ہمارے معصوم شہریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور جو دہشت گردی کی ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا, اور پوری قوم اس میں کھڑی ہے. یہ غلط فہمی مت رہے کہ سیاسی جماعتوں کی آپس کی ذاتی لڑائی میں قوم جو ہے یہ ساری چیزیں بھول جائے گی. قوم نہیں بھولے گی, قوم جانتی ہے کہ ازلی دشمن کون ہے, ابدی دشمن کون ہے, اور اس حوالے سے ان کو ناکو چنے چبا کے سکون سے بیٹھیں گے. یہ جو رات کو انہوں نے حملہ کیا معصوم شہری جو جام بحق ہوا, اس کا مقدمہ مودی کے خلاف؟ وہ بالکل, میں نے تو دیکھے نا, میں نے تو رات ڈیمانڈ کر دی ہے, میں نے رات UN کا, میں نے کہا کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے, یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیوں بیٹھی ہے, بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر. اور یہ سارا معاملہ مودی کے اوپر قتل کا بھی, دہشت گردی کا بھی, اور یہ جو ظلم و بربریت کیا ہے, یہ جو جنگ چھیڑی ہے انہوں نے, یہ اس کا بھرپور یہ یہاں بین الاقوامی تنظیمیں حساب لیں گی. وہاں ہم ڈیمانڈ بھی کر چکے ہیں کہ فوری طور پر انڈیا کا ایکشن لیا جائے اور انڈیا پہ سینکشنز لگائی جائیں, اکنامک سینکشنز لگائی جائیں تاکہ یہ ملک آگے چلے.